یونائٹڈ نیشن کس طریقے سے امن قائم کرے گا؟ ہے جھوٹے خداؤں کے نام پہ امن قائم کرے گا یا جھوٹے مذاہب کے نام پہ امن قائم کرے گا؟ یونائٹڈ نیشن کی کیا اوقات ہے کہ وہ امن قائم کر سکے اس دنیا کے اندر؟ امن قائم کرنے کے لیے نا پہلے اس خدا کے حکم کو لاگو کرنا پڑتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کہ یونائٹڈ نیشن جانتا بھی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن جتنے مرضی ممبر کو جمع کر لے، جتنے مرضی ممالک کے لوگوں کو جمع کر لے، یونائٹڈ نیشن کی کوئی اوقات نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ امن قائم کر سکے۔ یونائٹڈ نیشن تو کیا، اس کے ساتھ جتنے بھی ملک ہیں دنیا کے جنہوں نے خداؤں کو بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے مقابلے پہ، وہ بھی امن قائم نہیں کر سکتے، کر لو جتنی مرضی کوشش کرنی ہے۔ پچھلے 13 سال سے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 13 سال گزر چکے ہیں، بتایا تھا، بہت سمجھا دیا کہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے، یہ مذہبی جنگ ہے۔ میرے چینل دیکھ لینا، محمد ذیشان ارشد، میری سٹارٹنگ کس ٹریلرز ہوئی تھی؟ وار، گاڈس کی وار پر، امیجنری گاڈس پہ یہ وار ہو رہی ہے۔ یہ دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں نا، صدیوں سے ہزاروں سال گزر گئے، یہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ جنگیں چل رہی ہیں جو اللہ کے خلاف ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ جن جھوٹے خداؤں کے نام پہ یہ کرسچینٹی، جودھزم، ہندوازم، پارسیزم، سکھزم اور یہ دیگر بہت سارے مذہب بنے ہوئے ہیں، یہ ان جھوٹے خداؤں کے نام پہ جنگیں چل رہی ہیں۔ اب سنو مجھ سے، کیونکہ سیدھی سچی بات کرنے کا تو بہت سے لوگوں کو شوق نہیں ہے۔ اتنی لاشیں ہو گئیں، بچوں کی گر گئیں، اتنے بچے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اتنی عورتیں مر چکی ہیں، اتنے نوجوان مسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ سب شہید ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن بغیرتی اتنی ہے کہ وہ امن کے دائی جو بنے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے جو یونائٹڈ نیشن بنا کے بیٹھے ہیں یا کچھ بھی بنے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ امن قائم کریں گے؟ ان کی اوقات ہے امن قائم کرنے کی؟ یہ امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن قائم کرنے کے لیے ایک حیثیت، مرتبہ، مقام اور لیول ہونا چاہیے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے امن قائم کر کے دکھایا تھا امن کیسے قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے وہ رولز جو اس کائنات کے خدا کے رولز تھے۔ انہوں نے اسٹیبلش کی تھی وہ سوسائٹی جہاں پہ جسٹس تھا، انصاف تھا۔ جس کو امن قائم کرنا ہے نا، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے وہ اصول، وہ قانون جس طرح انہوں نے کیے تھے، کیونکہ ان کو چھوڑ کے جو کچھ بھی کرتا رہے دنیا کا کوئی بھی انسان، پھر وہ جہالت ہی دکھا سکتا ہے، وہ صرف دنیا کے اندر ڈسٹرکشن پیدا کرے گا، تباہی پیدا کرے گا، بربادی پیدا کرے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے لیول پہ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے امپلیمنٹیشن کیے، وہی ماڈل کاپی کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ تو ماڈل تب کاپی ہوگا نا جب کہ دنیا کے تمام انسان اس بات پہ ایگری کریں گے کہ اس کائنات کا خدا اللہ ہے۔ ابھی تو پھڈا فساد اس بات کا چل رہا ہے کہ جو یہودی جو ہیں، یہ جو یہودی کتے ہیں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ بول رہے تھے، یہ جو حماس کو ٹیررزم کی تنظیم بول بول کے ماس میڈیا کے تھرو انہوں نے جو برین واشنگ کی تھی دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر، اب کیا نظر آیا؟ یہی نظر آیا نا کہ اصل تو یہ اسرائیلی کتے تھے، یہ جو بیٹھے ہوئے جو مار رہے ہیں اس وقت کھلم کھلا، جو یہ حملے کر رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بغیرتی دکھا رہے ہیں۔ جانوروں سے بدتر انسان ہیں یہ لوگ، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ۔ اس طرح کوئی کتے بلی بھی نہیں مارتے ایک دوسرے کو، میں دیکھتا ہوں نا، بلیاں بھی ایک دوسرے پہ ایسے حملہ نہیں کرتی جس طرح سے یہ انسان ہو کے انسانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس کو مار رہے ہیں؟ بچوں کو، بچوں پہ مردانگی دکھا رہے ہیں۔ یہ مردانگی ہے ان لوگوں کی، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے یہ اسرائیل کے جو فوجی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو یہ جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، اصل الفاظ میرے سنو، یہ ہیں جھوٹے خداؤں کے پجاری۔ یہ اسی طرح سے جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں جس طرح سے ہندو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں۔ سنو اب سیدھی سچی بات، جس طرح عیسائی جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، جس طرح ان کے سارے مذہبی پیشوا جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، جس طرح پوری دنیا کے غیر مسلم جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، تو جب تک جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے دنیا کے غیر مسلم، یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی، لکھ کے رکھ لو۔ اور جھوٹے خدا کیوں ہیں؟ کیونکہ میں اس کائنات کے خدا کا لیجنڈ ہوں۔ تو جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس کائنات کا خدا اصل اللہ ہے، اس کے لیے میرے پاس ڈیوائن سائنس ہے، سگنیچرز ہیں، اس کے سپورٹ ہے، اس نے مجھے اپنا لیجنڈ بنا کے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کو بتاؤں اسلام سچا دین ہے، صرف اسلام سچا دین ہے، اسلام کی سچائی کو ثابت کروں، اور وہ میں کر چکا، میں ثابت کر چکا ہمیشہ کے لیے، میریکلز کے تھرو ثابت کیا ہے میں نے کہ اس کائنات کا خدا اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کو سرنڈر کرنا ہوگا اللہ کے سامنے، سرنڈر کرنا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر، اور آنا پڑے گا سب کے سب انسانوں کو اسلام کے اندر، تب جا کے امن کی باتیں کریں، تب سمجھ میں آئے گا۔ اور ویسے بھی جو دنیا کے بہت سارے مسلمز ہیں وہ تو اسلام پہ عمل ویسے ہی نہیں کر رہے، وہ تو دنیا کے اندر مست ملنگ ہو گئے، وہ کیا سچ بتائیں گے تمہیں آ کر؟ وہ کیا ہمت پیدا کریں گے سچ بولنے کی؟ انہیں تو موت کا خوف چڑھا ہوا ہے، انہیں دنیا کی محبت چڑھی ہوئی ہے، ان سے سچ نہیں بولا جاتا۔ اور یہ جو سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ یہاں ہوں ہی، یہ کیا کریں گے؟
ان کو تو بہت سمجھایا، ان کے بھی بہت سالوں کا بہت سمجھایا، 13 سال گزر گئے، ان کو بتایا کس طریقے سے امن قائم ہوگا، کیا کرنا ہے۔ ان کی کھوپڑیاں کام نہیں کر رہی تھیں، اب بیٹھ کے چینچی پاپا کر رہا ہے، بیٹھ کے رول رہا ہے، رولتے رہے میری بلا سے۔ تو میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو جس خدا نے اپنے نام کے سگنیچر ظاہر کر دیے 21ویں صدی میں، جس خدا نے اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے زمین پر چلنے پھرنے والے چرند پرند درند سے اپنا نام بلوایا ہے، اور اپنے نام کے سگنیچرز کر کے دکھائیں، اس کے مقابلے پہ بنائے ہوئے تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، یہی تم سب کے حق میں بہتر ہے۔ ورنہ وہ اپنے عذاب کا کوڑا جس جس ملک پہ مارے گا، جس جس شہر پہ مارے گا، جس جس علاقے پہ مارے گا، جس جس یہودی پہ، غیر مسلم پہ، اور نافرمان مسلمان پہ بھی مارے گا، تو پھر اللہ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکے گا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور عنقریب وہ جو کچھ کرے گا، اور جو کچھ وہ ابھی بھی کر رہا ہے، اس سے دنیا کے لوگ غافل ہیں، لیکن جو وہ آگے آنے والے وقتوں میں کرنے والا ہے، وہ جب کرے گا تو لوگوں کو معافی مانگنے کا مہلت بھی نہیں دے گا، اور موقع بھی نہیں ملے گا۔ پچھلی کئی قومیں اس نے غرق کر کے، تباہ کر کے، برباد کر کے پھینک دی، جہنم میں پھینک دیا ان کو اٹھا کر، اور کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس زمین کے اوپر ایک ایک علاقہ، ایک ایک ملک، ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک پہاڑ، قصبہ، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے فل۔ جس وقت جہاں پر چاہے جو چاہے تصرف کر کے جس کو چاہے برباد اور ملیمیٹ کر سکتا ہے وہ۔ پہلے بھی اس نے کر کے دکھایا ہے کرونا کے تھرو، اور لاشوں کے انبار بنا کے دکھایا کہ دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم کا جھوٹا خدا کچھ بھی نہیں کر سکا اللہ کے مقابلے پہ آ کر۔ رولتے رہ گئے، لاشیں اٹھاتے رہ گئے، پکارتے رہ گئے، تب بھی میں نے آ کے یہ دعویٰ کیا تھا، کلیم کیا تھا کہ میرے جسم پر کبھی بھی کرونا کی کوئی بھی ویو اثر نہیں کر سکتی۔ بڑی ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی، بڑی آگ لگی ہوئی تھی غیر مسلموں کو، یہ کون آ گیا؟ ہاں، مسلم مین آف اسلام آیا بائی دا مرسی آف اللہ، میرے پاس ہے وہ ڈیوائن پاور کہ مجھے کرونا کی کسی بھی ویو سے کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی موت نہیں آ سکتی اس کی کسی ویو سے۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہوئی ہے، تو جلتے کس بات پر ہو، ہڑا حسد کس بات کا؟ تم لوگوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کیونکہ تم جھوٹے خداؤں کے پجاری ہو، میں سچے خدا کا پجاری ہوں۔ تو میرے مقابلے پہ ہے کون سا غیر مسلم اس دنیا کے اندر جو میرا مقابلہ کر سکے روحانیت کے میدان میں؟ کوئی غیر مسلم نہیں ہے اس لیول پر۔ اور جو کچھ میں نے کر کے دکھایا 21ویں صدی میں، جن نشانیوں کے ساتھ میں اللہ کے فضل سے آیا ہوں، ان نشانیوں پر دنیا کا کوئی غیر مسلم مذہبی، روحانی، جادوئی، سائنسی پیشوا مجھ سے ٹکر نہیں دے سکتا۔ میں ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام ہوں، اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو تسلیم کرو، دنیا کے سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ نے خود ہی ثابت کر دی ہے نومولود بچوں کے منہ سے اپنی گواہی دلوا کر۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میرا کام تو اتنا ہے، بات کھول کے سمجھا دوں، بتا دوں، اس کے بعد جس کا دل چاہے کفر کرے، جس کا دل چاہے ایمان لائے۔ اللہ تمام جانوروں سے بے نیاز ہے، اور جب وہ جس کو عذاب کا کوڑا مارے گا اس کو غرق کر کے ختم کر دے گا، اور وہ نئی مخلوق لے آئے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔